جیسا کہ اس سے پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ یہ سب حضرات عقیدے کا سب سے پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل آغاز میں 4 فکروں میں بات کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مزید کچھ فکرے شامل کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی توحید کے بعد صفات پر آئے ہیں۔ پہلے 4 جملے ان کے یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ اللہ کی توفیق سے، اور یہی عقیدہ امت کے فقہاء کرام رحمہم اللہ کا رہا کہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اللہ تعالی ایک ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ولا شیء مثلہ، اور کائنات کی کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، ولا شیء یعجزہ، اور کوئی چیز اللہ کو مجبور اور عاجز نہیں کر سکتی، ولا الہ غیرہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے وہ توحید کا عقیدہ جو 4 جملوں میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم الفقہ الاکبر کو دیکھتے ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حماد بن ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور انہوں نے والد محترم سے روایت کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واللہ تعالی واحد، اللہ تعالی ایک ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ لا من طریق العدد ولکن من طریق انہ لا شریک لہ، عدد کے اعتبار سے نہیں، یعنی ہم اس طریقے کے مطابق نہیں کہتے بلکہ اس طریقے پر کہیں گے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ عدد نہیں بلکہ ایک اور طریقے پہ، اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ ہم فی الحال بات کر رہے ہیں اس پہ کہ اللہ ایک ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل قرآن کریم سے دی کہ قل هو اللہ احد، اور پھر پوری سورہ اخلاص کا بیان کیا۔ اور یہی چیز ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے میں بھی پائی گئی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر تذکرہ کیا اس بات کا کہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بھی یہ کہا کہ ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو قال الامام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تم اس بات کی قسم کھاؤ، اس بات پر گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت کے قابل ہو، وہ اکیلا ہے، اور لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ 3 چیزیں اس ایک جملے میں کہتی، ایک تو اس بات پر قسم کھانا، شہادت دینا، گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ دوسری بات وحدہ، وہ بالکل تنہا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ اور تیسری بات لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو عقیدے کی صرف یہی 3 کتابیں نہیں، جو بھی کتاب آپ کو ملے گی اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے، اور اللہ کی توحید کا یہ مسئلہ تمام کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسی مسئلے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں بھیجا، اور اللہ تعالی نے اس مسئلے کو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، اور انہیں کہا کہ وہ اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور اللہ کے ساتھ ہر قسم کے شرک کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالی کے ساتھ 2 طرح کے شرک ہوتے ہیں، ایک شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں، اور ایک شرک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں۔ قرآن کریم نے اللہ تعالی کی ذات کے شرک کے بارے میں کم بیان کیا ہے،
اور اللہ کی صفات کے شرک کے بارے میں زیادہ بیان کیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو عام طور پر اللہ تعالی کے ساتھ جو شرک کا دھوکہ لگا ہے اور جو شرک کرتے رہے ہیں، اب بالعموم اللہ کی صفات میں شرک ہوا ہے، اس لیے باری تعالی کی صفات کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، جتنا وہ اہم ہے اتنا ہی نازک ہے، اور جتنا وہ نازک ہے اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کسی آدمی سے کہیے کہ وہ پاؤں سے جوتے اتار کر اور ننگے پاؤں کر کے تلوار کی دھار پر چلے اور اس احتیاط سے قدم رکھے کہ دھار اس کے پاؤں کو کاٹ نہ پائے۔ اللہ کی صفات کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے، اس سے زیادہ باریک ہے، کوئی آدمی اس میں نہیں بحث کر سکتا، بس وہی ہے جو کچھ پرانے لکھ گئے ہیں اور جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تھی۔ اللہ تعالی اپنی صفات عالیہ کے متعلق ہم سب کو صحیح عقیدے اور ایمان پہ رکھے۔ ہم تو اجمالاً اتنا کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جو کچھ کے اس کے نام ہے، جیسا اس نے اپنے نام ارشاد فرما دیے اور جیسی اس کی صفات ہیں۔ پوری اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں اللہ کی جانب سے، ان سب کی بنیاد اللہ کی توحید تھی۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات کو آپ دیکھیں تو اسلام نے جو کچھ سکھایا ہے وہ کہتا ہے کہ آخرت میں نجات اگر ملے گی تو صحیح ایمان سے ملے گی، نجات اگر ملے گی تو صحیح عقیدے سے ملے گی۔ عقیدہ اور اعمال دو الگ الگ چیزیں، اس مسئلے کو ذرا سا سمجھ لیجئے۔ ایک آپ کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، قیامت کا، فرشتوں کا، رسالت کا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی آپ کے عقیدے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہے عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ اعمال ہیں۔ قیامت میں صحیح عقیدہ کا مقابلہ ہوگا غلط عقیدے سے، ایمان کا مقابلہ کفر سے، رسالت اور نبوت کا مقابلہ اس کے انکار سے، فرشتوں کا مقابلہ فرشتوں کے انکار سے۔ قیامت جب برپا ہو جائے گی تو منکر دیکھیں گے کہ قیامت آ گئی، تو ان کا مقابلہ ہوگا دنیا میں ان کے اس عقیدے سے جس میں انہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا، اور اعمال کا مقابلہ اعمال کے ساتھ ہوگا کہ اس انسان نے ظلم کتنا کیا، یہ انسان کافر تھا، اچھا عقیدہ تو خراب تھا، بتاؤ عمل میں بھی کوئی خرابی تھی، پتہ چلا کہ کافر تھا لیکن کسی کی زمین اس نے نہیں ماری، تو اللہ اسے زمین کے معاملے میں نہیں پکڑے گا۔ کافر تھا اور اس انسان نے کبھی شراب نہیں پی، خدا اس سے نہیں پکڑے گا، نہیں پوچھے گا شراب کے بارے میں۔ اور مومن انسان، مومن کا عمل، اچھا دیکھو اس انسان نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، معلوم ہوا نہیں کیا تھا، تو اعمال بھی صالح ہو گئے اور اس سے پہلے عقیدہ بھی اچھا ہو گیا۔ اور اگر اعمال میں گڑبڑ کی تھی تو صحیح عقیدے کے باوجود اعمال کی سزا وہاں پر پائے گا، جو بھی خراب، یا پھر اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے۔ تو اس لیے نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ کافر کے اگر اعمال اچھے ہیں تو اسے اس کے اعمال سے کچھ نفع ملے گا۔ بہت سے حضرات اس بات کے قائل ہوئے ہیں، لیکن یہ تفصیل کہیں اور آ جائے گی۔ اور اگر وہ کافر کے اعمال اچھے نہیں تھے تو اسے دوہرا عذاب ہوگا، کفر کا عذاب الگ اور اپنے اعمال کی خرابی کا عذاب الگ۔ اس لیے جن لوگوں کو بھی یہ اشکال پیش آیا ہے کہ کافر کی نیکیوں کا کیا بنے گا، تو وہی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر کے عقیدے کا کیا بنے گا۔ اگر عقیدہ کافر اور مسلمان کا ایک ہی ہے اور اس کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر ایک مسلمان اللہ کو ایک کیوں مانتا ہے؟ ایک عیسائی 3 خدا مانتا ہے، ایک مسلمان 1 خدا مانتا ہے، کیوں مانتا ہے؟ اگر اسی پہ قیامت میں فیصلہ ہونا ہے کہ پوری کافروں کی دنیا نے سائنس میں ترقی کی، چاند تک انسان پہنچ گیا، سڑکیں بن گئی، گاڑیاں ایجاد ہو گئیں، اور سوئی سلائی سے لے کے خلائی جہازوں تک اتنی بڑی بڑی مشینیں وجود میں آئیں، اور ہر جگہ دنیا میں مشنریز قائم ہوئیں،
اور انہوں نے انسانیت کے فلاح و بہبود کے کام کیے، تو اگر آپ اعمال کا تقابل ایمان سے کرتے ہیں تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اتنے نیک اعمال کے بعد کافروں کو اگر عقیدہ کچھ چیز نہیں ہے تو پھر وہ چاہے 3 خدا مانے اور آپ چاہے 2 خدا مانے، اور چاہے آپ 1 مانے اور چاہے وہ 1 مانے، پھر فرق کیا رہا؟ اس لیے جتنے لوگ اس انسانیت کے بت کے نام پہ دھوکہ کھاتے ہیں نا، وہ اعمال کو بمقابلہ عقیدے کے دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ بمقابلہ عقیدے کے ہے اور اعمال بمقابلہ اعمال کے ہیں۔ اعمال فرض کر لیجئے چیونٹی کی طرح ہے، تو چیونٹی کا مقابلہ مچھر سے کیجئے، مکھی سے کیجئے، اچھے عمل اور برے عمل۔ اور عقیدہ شیر ہے، اس کا مقابلہ ہاتھی سے کیجئے، شیر کا مقابلہ چیونٹی سے کیوں کیا جائے؟ یہ مثال سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے عرض کی ہے، تشریح کے لیے عرض کی ہے، وگرنہ جس چیز کا نام عقیدہ ہے اگر وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر کفر میں اور اسلام میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں اور آخرت میں جن لوگوں نے نجات پانی ہے، اس کا دار و مدار اللہ تعالی نے ایک ہی چیز پر رکھا ہے، وہ ایمان، اور اس کے بعد نیک اعمال۔ نیک اعمال میں اگر کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ چاہے تو سزا دے، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، مگر جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں اس نے صاف کہہ دیا کہ اس بارے میں کسی کی رعایت نہیں۔ اسی لیے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی کے لیے، ان کے استقبال کے لیے جنت میں باغات ہیں جو ان کو دیے جائیں گے۔ پہلا پارہ شروع کرتے ہیں آپ سورہ بقرہ کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائے۔ تو جب انسان کے عقیدے میں اور ایمان میں گڑبڑ ہو جائے گی تو وہ انسان مسلمان نہیں رہے گا، اور عقائد میں پہلی بنیاد سب سے بڑی چیز اللہ کی توحید ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور اللہ کی توحید کا عقیدہ ایسی چیز ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ شرک اس کے مقابلے میں ایسی چیز ہے جو انسان بخشا نہیں جائے گا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس جرم کو یقیناً معاف نہیں کرے گا کہ کسی کی موت شرک پہ آ جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور دون ذالک جو ہیں، اس شرک کے علاوہ جو ہیں، جو بھی کرتوت کیے ہیں، جس کے لیے اللہ چاہے بخش دے۔ اس شرک کے سوا دوسرے جتنے گناہ ہیں ان کو اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ مربوط فرما دیا کہ میرے چاہنے پہ ہے، میں چاہوں تو بخش دوں، چاہوں تو ان اعمال پر بھی پکڑ لوں۔ آپ کہیں گے اللہ تو اگر چاہے شرک بھی بخش دے، ہم کہتے ہیں یقیناً اللہ چاہے تو شرک بھی بخش دے، لیکن اس نے اعلان کر دیا ہے، اس نے کہا کہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شخص بھی شرک کر کے لائے گا ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ اور آگے ارشاد ہوا ہے وَمَن یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ آدمی بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ، لوگوں در حقیقت بات یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی، وماواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ وہ ماتا وہو یشرک باللہ، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں گیا۔ تو شرک کی موت، جبکہ اس نے شرک سے توبہ نہیں کی، اس حالت میں موت آ گئی۔ اب اللہ کے یہاں عقیدے میں پوچھ ہوگی، اللہ کی توحید اس یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور ہر مومن کا اور اہل سنت والجماعت تمام عقائد کی اصل مانتے ہیں
اللہ کی توحید کے عقیدے کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. یہ ایسے عقائد ہیں یا ان عقائد میں سے کہیے کہ وہ عقائد ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تخفیف، کوئی رعایت، کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار توحید کا ذکر کرتا ہے. اللہ کی ذات کی توحید میں دو چیزیں مخل ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی آدمی اللہ کی ذات میں شرک کرے اور اللہ کی وحدانیت کا قائل نہ ہو، یہ الگ ایک قسم ہے کہ وہ اللہ کو ہی ایک نہیں مانتا، اللہ کی ذات کو، دو خداؤں کا قائل ہے، تین خداؤں کا قائل ہے. ایرانی جو تھے یہ دو خداؤں کو مانتے تھے، اہرمن اور یزدہ، ایک خدا خیر کا ایک خدا شر کا، ایک نور ہے ایک ظلمت ہے اندھیرا. انہی کے رد میں اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، لوگوں دو خداؤں کو مت ماننا، دو خداؤں پہ ایمان نہ لانا. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے یہ ایسے لوگوں کے رد کے لیے جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اور یہ بہت تھوڑے تھے، اس لیے قرآن اس طرف تھوڑا گیا ہے. اور دوسری اللہ کی توحید کے منافی جو مسئلہ ہے، اللہ کی توحید کو اس جگہ پر لوگوں کے عقیدے میں جا کر زد پہنچتی ہے جہاں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. جب اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرائیں گے تو یہ انسان توحید کے عقیدے کے منافی کام کرے گا، توحید کے عقیدے سے پھر جائے گا. اور یہ توحید کے عقیدے سے پھر جانا ایسی چیز ہے جو اس کو مسلمانوں سے ہی نکال دے گا. اہل سنت والجماعت تو پھر بعد کی بات ہے. اس لیے ایک تو ہے اللہ کی توحید، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے پیش فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب سارا دن یہ کہتے رہیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، مگر یہ نور اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس کے ساتھ اندھیرے کی پہچان نہ کروائی جائے. اور اللہ کی توحید اس وقت تک کھلتی نہیں ہے جب تک کہ شرک پر ہاتھ نہ رکھا جائے، اور جب تک کہ شرک کو نہ بیان کیا جائے کہ اللہ کی صفات میں ایسے 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 لوگ شرک کرتے تھے، یہ نہ کرو. جب نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی توحید میں داخل ہو جائے گا. اس لیے کہ ہے تو ذرا سی مشکل بات، مگر آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالی کے ہونے کا اور اللہ کی ذات کا اثبات اور اللہ کی صفات کا اقرار، یہ مثبت پہلو کی بجائے ہم منفی پہلو سے کرتے ہیں. ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے اللہ کون ہے؟ وہ اسے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اکیلا ہے، اس کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک ہے، اپنے بندوں کے تمام حالات کا اسے ہر وقت ہر لحظہ علم ہے، اور اس کا علم کائنات کے متعلق پہلے بھی دن بھی ایسا ہی تھا جیسا آج کے دن ہے، اور قیامت کے دن بھی ویسا ہی ہوگا. اور اس کی صفات عالیہ، ان صفات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بندے اس کے ساتھ اسی مقام تک پہنچیں جن صفات عالیہ میں وہ خود ہے. وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر کہتا ہے کیا آگ خدا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں. وہ کہتا ہے زمین خدا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں. آسمان خدا ہے؟ نہیں. یہ بت جو پوجتے ہیں یہ خدا ہیں؟ نہیں. یہ قبریں جن کی عبادت کی جاتی ہے یہ خدا ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں. تو جب ہر چیز کی آپ نفی کرتے ہیں تو آخر پہ جو چیز رہ جاتی ہے نا، جہاں آپ پہنچ کے کہہ دیتے ہیں ہاں بس وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے. کائنات کی کوئی چیز بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کے متعلق کہا جائے کہ معاذ اللہ یہ اللہ ہے. اللہ کی صفات سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان اللہ کی ذات پاک تک جا پہنچتا ہے تو اللہ تعالی کی ذات پاک، اس کا اثبات اور دلائل اس کی توحید کے ایک تو وہ ہیں کہ ہم اثبات کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. ایک یہ ہم کہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے. پھر پتہ چلتا ہے اندھیرا جب آتا ہے تو پھر روشنی کی قدر محسوس ہوتی ہے.
اور جب ظلمت کو دیکھتا ہے تو نور کا احساس ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے اس پہلو پر زیادہ زور دیا ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلیل دی قل هو اللہ احد. آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ہم قرآن کریم کی متعدد آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت قرآن کے متعلق یقینی اور قطعی طور پر اس بات کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آج جو چیز ہمیں ملی ہے اور دو گتوں کے درمیان اس جلد میں جتنے بھی صفحات ہیں اور جو کچھ لکھا گیا ہے اور جس کو ہم قرآن کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور جو پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، یہ سب کا سب ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ایک ایک زیر اور زبر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی نے ملا دی ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو جبریل امین سے لیا اور امت تک پہنچایا، اور اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے جبریل امین کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن عقلی طور پر بھی اور نقلاً بھی منتقل ہوتا آیا ہے اس امت سے. اس لیے جو شخص قرآن ہی کو نہیں مانتا وہ انسان مسلمان ہی نہیں رہتا. اہل سنت میں سے ہونا تو پھر بہت دور کی بات ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک زیر اور زبر یہ سب منزل من اللہ ہیں. اللہ ہی نے انہیں بھیجا ہے، اللہ تعالی نے ہی ان کو نازل کیا. اس لیے عقیدے کی بنیاد جو ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ نص ہے قرآن کی. عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث متواتر سے. اب ان دونوں اصولوں کو لے کر آپ چلیے. اللہ کی توحید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ قرآن میں بتاتا ہے. 7ویں پارے میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 95 نمبر آیت دیکھیں، اللہ نے اپنی توحید کے اسباب کا ذکر کیا. جیسے کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی دلیل دی ہے کہ انہوں نے بالکل صاف لفظوں میں پورے قرآن کریم سے وہ جملہ اور وہ سورت پڑھ کے یا چن کے اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دی صاحبزادہ صاحب کے، کہ جس کے بارے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں. بچے بھی سورہ اخلاص کو یاد کر لیتے ہیں، اس لیے بچوں کو بھی سکھایا جائے کہ جو تم پڑھتے ہو قل هو اللہ احد یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن کریم میں کئی ایک آیات اور تھیں جن سے خدا کی توحید پر استدلال کیا جا سکتا تھا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کو بیان کیا. اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، لوگو اللہ ہی کی ذات ہے جو پھوڑتی ہے، چیر دیتی ہے الحب دانے کو، گندم کا دانہ، مکئی کا دانہ، اناج کا دانہ، وہ پھٹتا ہے اور اس سے پودا برآمد ہوتا ہے. والنوى، اور اللہ نے کہا کہ گٹھلی کو بھی میں ہی چیرتا ہوں. کھجور کی گٹھلی کیسی سخت ہوتی ہے، بعض اور درختوں کی گٹھلیاں زمین میں ڈالتے ہیں اور کیسی سخت ہوتی ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہی کی ذات ہے جو پھوڑ دیتی ہے دانے کو اور گٹھلی کو. یخرج الحی من المیت، لوگوں وہی اللہ کی ذات ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتی ہے. انڈا مردہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اللہ اس سے زندہ بچے کو نکالتا ہے، چوزے کو. اور اس چوزے کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں، یہ چوزا بنتا کیسے ہے، تو معلوم ہوا کہ خاص ٹیمپریچر دیا جائے تو اس سے پھر اس انڈے کی حالت تبدیل ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ چوزا اتنا معذور ہوتا ہے کہ وہ خود بخود باہر نہیں آ سکتا. اور کبھی بالکل چھوٹے چوزوں کو آپ نے دیکھا ہو تو ان کی چونچ پر ایک اور چیز ہوتی ہے اور ذرا سی سخت چونچ ہوتی ہے، اور اس چونچ کے ذریعے سے یہ انڈے کو اندر سے پھوڑتا ہے
اور پھر یہ چوزا باہر آتا ہے. اس کی نرم و نازک چونچ اس قابل نہیں ہوتی کہ انڈے کی جلد کو توڑ سکے، تو چند دنوں کے لیے خدا وہ پیدا کر دیتا ہے اس کی چونچ کے اوپر ایک خول کو، ایک زیادہ قوت اور طاقت والی چونچ کو، اور اس کے ذریعے یہ انڈے کا خول پھوڑ کر باہر آتا ہے، اور پھر چند دن کے بعد وہ چونچ اس کی گر جاتی ہے اور اصل چونچ اس کی جگہ سامنے آ جاتی ہے. اللہ نے کہا یخرج الحی من المیت، مردہ ہے انڈا اور اس سے زندہ بچے کو پیدا کرتا ہے. اور یہ تو ایک مثال دی انڈے اور چوزے کی، وگرنہ کتنی مثالیں. ومخرج المیت من الحی، اور اللہ ہے جو مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، کہ ماں مردہ ہے اور اس سے بچہ پیدا ہونے والا زندہ ہے. اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ زمین مردہ ہے اور اس سے لہلہاتی فصلیں اگاتی ہیں. اللہ نے کہا یہ میرے کام ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، لوگوں کدھر پھرے جاتے ہو، کہاں بھاگتے ہو؟ یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کے کر رہا ہے. یہ ہے توحید کے اسبات کا پہلو کہ اس کے ایک ہونے کے کیا کیا دلائل ہیں. تو جب آپ ایک ہونے کی دلیل یہ ذکر کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہنا، ماننا، دل سے ماننا پڑے گا کہ ان کاموں میں یقیناً اللہ ہی ہے جو کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. مومن اور کافر میں کبھی کبھی فرق اللہ کی توحید اور شرک میں آ کر اس بات پر ٹھہر جاتا ہے کہ ہی اور بھی کا تصور ہے، کہ مومن کہتا ہے اللہ ہی ہے جو دانے کو بھی پھوڑ دیتا ہے، گٹلی کو پھوڑ دیتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. اور کافر کہتا ہے کہ اللہ بھی ہے، اللہ بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں ہمارے بت ایسے کرتے ہیں، فلاں بت جو ہے لکشمی اس سے دولت آتی ہے، وہ بھی دولت دیتی ہے، خدا بھی دولت دیتا ہے. مومن کہتا ہے نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی دیتا ہے. یہ ہی اور بھی کا جو فرق ہے نا، یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق. آدمی جو کچھ کے زبان سے کہتا ہے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں انسان کا بڑی وقت رکھتا ہے. طلاق ایک لفظ ہی ہے نا، پھر روتے پھرتے ہیں کہ طلاق دے دی تھی، ایک لفظ ہی تو کہا تھا. اور یہ نہیں سوچتے کہ گولی ایک 2 چھٹانگ کی، ایک 2 تولے کی، چھٹانگ بھی بڑی چیز ہے، ایک 2 تولے کی ہوتی ہے نا، ایک لگ گئی، اب کہ گولی تو ماری تھی اور تو کچھ نہیں کیا. ایک ذرا سی سوئی ہے، بچہ کسی کو چبھو دیتا ہے اپنے ساتھ پڑھنے والے کو، اور ٹیچر پکڑ کے پوچھے کہ کیا کیا، وہ کہتا ہے ذرا سی سوئی تو چبھوئی ہے اور کیا کیا. اسی طرح ایک کہتا ہے اللہ ہی ہے اور دوسرا کہتا ہے اللہ بھی ہے، اور پھر کہتا ہے مولوی صاحب کیا فرق پڑتا ہے، بھی کہو یا ہی کہو. یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں لکھ لی جائیں گی. اور جو کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے اور اس کے بعد دلیل قرآن سے، اور وہ ثابت کرتا ہے اس بات کو، اللہ کے ہاں اسے کہنے پہ کہ اللہ ہی ہے اس پہ بھی اجر ہے، اور جو دلائل سے ثابت کرتا ہے اس کے لیے تو بہت اجر ہے، اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ قابل قبول ہے. اور کافر اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ اللہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، ان میں سے ایک اللہ بھی ہے معاذ اللہ، تو یہ وہ شرک ہے. جب وہ یہ کہے گا تو اللہ کی وحدانیت کی نفی کرے گا. اسی لیے آیت کے آخر پہ کہا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، لوگوں کہاں پھرتے. تیسری دلیل بیان کی. پہلی دلیل بیان کی کہ فالق الحب والنوى، دوسری دلیل بیان کی کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. تیسری دلیل بیان کی، ارشاد ہوا فالق الاصباح، رات کی تاریکی کو پھوڑ کے صبح صادق پیدا کرنے والا، اور رات کی تاریکیوں سے سورج کو نکال کے دنیا کو منور کرنے والا کون؟ فالق الاصباح، صبح کی روشنی وہ پھیل جاتی ہے، اس کو پھوڑنے والا وہ اللہ ہی ہے.
اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک کافر کہتا ہے صبح کی دیوی الگ ہے، رات کی دیوی الگ ہے، شام کی دیوی الگ ہے۔ یہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر ایمان رکھتا ہے کہ صبح اس کے حکم سے ہوتی ہے، شام اس کے حکم سے ہوتی ہے، دوپہر اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ مومن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو کر سکے۔ فالق الاصباح، لوگوں صبح کی روشنی کو نکالنے والا اور پھوڑنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ 3 دلائل دے دیے، چوتھی دلیل دی ارشاد ہوا وجعل اللیل سکنا، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو رات کو آرام دیتی ہے۔ اس نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، اس لیے لوگ رات کو آرام کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں۔ جس چیز سے بھی سکون انہیں ملتا ہے اس چیز کے لیے رات کو اللہ نے کہا مناسب ہے۔ ایک آدمی کو نیند سے سکون ملتا ہے، اس کے لیے رات مناسب ہے۔ ایک آدمی کو سونے سے سکون ملتا ہے، سونا مناسب ہے۔ ایک آدمی کو عبادت سے سکون ملتا ہے، عبادت اس کے لیے رات کو سکون کی باعث بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا رات کو ہم نے سونے کے لیے بنایا۔ کچھ بزرگ ایسے تھے جن پر اللہ کے ادب اور احترام کا اتنا غلبہ تھا کہ ساری رات جاگنے کی بجائے کچھ دیر کے لیے وہ سو جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا رات کو، یہ مقصد تو پورا ہو جائے، باقی جی یہی چاہتا ہے کہ اس میں بھی عبادت کریں، مگر سوتے اس لیے کہ مالک نے کہا ہے رات سکون کے لیے، سونے کے لیے۔ جو اس حد تک اللہ کے حکم کا ادب کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم کو کیسے نہ پھیلائے اور ان کے فیوز و برکات سے دنیا کیسے مستفید نہ۔ چوتھی دلیل دی وجعل اللیل سکنا، اور اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا۔ پانچویں دلیل دی ارشاد ہوا والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اللہ نے حساب کے لیے بنایا۔ شمسی نظام سے حساب کرتے ہیں، دسمبر، جنوری، فروری، اور قمر کے حساب سے، چاند کے حساب سے مہینوں کو گنتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول۔ اللہ نے کہا ہم نے سورج اور چاند کا حساب مقرر کر دیا ہے۔ اللہ اگر اس حساب کو مقرر نہ کرتا تو یہ سورج اور چاند کچھ کے کچھ ہو جاتے۔ اس کائنات میں جو نظام اللہ نے باندھے ہیں ایسے باندھے ہیں کہ ان میں پلٹ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی جدید نظام دنیا میں ٹیکنالوجی میں آ رہے ہیں، خاص طور پہ فوجی نظام اور بڑے بڑے بم اور ایٹم بم، طاقتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بڑے بڑے میزائل جو نصب کر رکھے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر کا نظام کمپیوٹر پر ہے۔ یہ مثال سے عرض کر رہے ہیں، یہ F-16 اور دوسرے تیسرے جتنے بڑے بڑے ہیں ان میں نظام کمپیوٹرائزڈ ہیں۔ بم کہاں جا کر گرنا ہے، کس پوائنٹ پہ پڑنا چاہیے، یہ سب کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اور اس کمپیوٹر کو چلانے والا وہ بھی تو انسان ہے نا۔ فرض کر لیجئے کہ اس نے کمپیوٹر کو صحیح چلانے کے بجائے الٹا چلا دیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ ایک ملک نے دوسرے ملک پر جو بم پھینکنا تھا وہ مشرق میں تھا، اس کی بجائے کمپیوٹر کو غلط طور پر استعمال کرنے سے وہ مغرب میں جا گرا، شمال میں جا گرا، جنوب میں جا گرا۔ حتیٰ کہ یہ کمپیوٹر کبھی الٹا ہی چل جائے تو جو گولے دشمنوں پر پھینکنے تھے وہ اپنی آبادیوں میں گرنے لگیں۔ آپ پوچھئے کسی سے کہ یہ احتمال ہے یا نہیں، اور دنیا میں ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں۔ اتنے وسیع پیمانے پہ چاہے نہ ہوئے ہوں اور اتنے اوپر کے درجے میں نہ ہوئے ہوں، لیکن جتنے لوگ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کبھی کبھی کوئی بٹن دب جاتا ہے اور بالکل الٹے نتائج سکرین پہ آ جاتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً ایسے ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے
یہ ساری کائنات کا نظام، سورج اور چاند کا سارا نظام اور ان کے نتیجے میں جو سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے اور جو موسموں پہ اثر پڑتا ہے اور سورج اور کے طلوع اور غروب کے ساتھ پوری دنیا میں زندگی ہے، اور پھر سردیوں میں اسی کی وجہ سے اور گرمیوں میں سورج کے دھوپ کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں، پھر انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، کپاس حاصل کرتا ہے، اس سے کپڑے بنتے ہیں، سردیوں میں گرم کپڑے اوڑھنے کے اور گرمیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہننے کے، یہ سب کا سب جو نظام چل رہا ہے اور اس کائنات میں کروڑوں سال سے، اربوں سال سے چل رہا ہے، جس نے بھی اسے مرتب کیا ہوگا، کبھی ایک بار بھی ایسے ہوا ہے کہ اس کی انگلی بھی کسی ایسی جگہ پر جا پڑی ہو کہ نظام پلٹ جائے؟ جو ذات اس نظام کو چلا رہی ہے نا، وہ اتنی چوکنا ہے اور وہ اتنی ہوشیار ہے اور وہ اتنا اپنے بندوں کا خیال رکھنے والا ہے کہ اب آپ کی دنیا میں ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ اس پوری کائنات میں سورج اور چاند کی رفتار سے ایک سیکنڈ جو ہوتا ہے، اس سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق پڑ جائے تو مشین بتا دے۔ یہ تو کتابوں میں ہے، اور جو کچھ سنا ہے ہم نے وہ یہ تھا کہ اس کائنات کے نظام میں ایک سیکنڈ کے 10 لاکھویں حصے میں بھی فرق پڑ جائے تو مشینیں بتا دیں کہ سورج اتنی دیر آج فرق پڑ گیا اور چاند میں اتنا فرق پڑ گیا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ باندھنے والے نے باندھ رکھے ہیں۔ والشمس والقمر حسبانا، لوگوں سورج اور چاند حساب کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ ذالک تقدیر، یہ انہیں کام میں سدھا دیا ہے، العزیز، اس نے جو بڑا طاقتور ہے۔ سورج کو آپ چڑھتے ہوئے دیکھیں اور سورج کی رفتار کو کبھی انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں اور سورج کے نکلنے کو دیکھیں، سورج جیسا گولا یہ کسی کے قابو میں آ سکتا ہے؟ اور اگر اس کی بندش کھل جائے تو کیا تباہی پھرے؟ اللہ نے کہا ذالک تقدیر العزیز، یہ باندھا ہوا ہے اس رب کا جو بڑا زور آور ہے۔ اس سورج کو اس نے قابو میں کیا ہوا ہے۔ العلیم، خبردار ہے، علم والا ہے، اسے پورا پورا علم ہے کہ کب کہاں سے اس کو چلانا ہے، کدھر جانا ہے اس نے، اور کب یہ سورج نے طلوع ہونا ہے اور کب ڈوبنا ہے، کب اسے مغرب سے نکالنا ہے اور کب تک مشرق سے چلتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی ہے جو کرے؟ 5 دلائل دیے، 6 دلیل دیکھو، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ ہی کی ذات ہے، اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے تارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ ان تاروں کو دیکھ کر تم راہ پاؤ۔ اب بھی اس جدید دور میں بھی سمندر میں جو لوگ چلتے ہیں وہ کئی مرتبہ تاروں کو دیکھتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں، اور کئی مرتبہ صحراؤں میں چلنے والے ستاروں کو دیکھ کے اپنے راستے چلتے ہیں۔ اللہ نے کہا فی ظلمات البر والبحر، اندھیرے جو ہیں جنگلات کے ان میں بھی اور دریاؤں میں بھی جب تم چل رہے ہوتے ہو، یہ ہمارے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے یہ 6 دلیل دی اور فرمایا قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کھول کے اپنی نشانیاں بتا دی ہیں۔ آیات کا لفظ استعمال کیا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں۔ اللہ نے کہا ہم نے اپنے پتے بتا دیے، ہم کہاں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ تو کہاں ہے، تیرا پتہ نہیں ملتا۔ اللہ نے کہا میرا پتہ حاصل کرنا چاہتے ہو، میرا ایڈریس چاہیے، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، صبح صادق کا طلوع دیکھو اور سورج کا ڈوبنا دیکھو اور اندھیروں کا پھیلنا دیکھو، اور اندھیروں میں ہم نے ستاروں کو جس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، کروڑوں اربوں سال سے ستارے اپنی جگہ سے نہیں ہلے، یہ سب میرے پتے ہیں، ان کو دیکھو گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ آپ پتہ بتاتے ہیں نا کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ فلاں عمارت ہے، اس تک آپ پہنچے تو اس کے سامنے میرا گھر ہے۔ اللہ نے کہا میں اپنے پتے بتاتا ہوں۔
یہ 5 پتے سمجھ میں نہیں آئے، آگے دیکھو، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک جان اللہ نے بنائی، پھر اللہ نے اس سے اس کائنات کا سلسلہ چلایا، فَمُسْتَقَرٌّ، اور کہیں ٹھہراؤ ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور کہیں سپرد کر دینا ہے، ہم سپرد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹھہرا دیتے ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے، سوچو یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل امین اپنے پاس سے کہہ سکتے تھے؟ اللہ نے کہا کہیں تم کو ٹھہرانا ہے اور کہیں تمہیں سپرد کر دینا ہے، پہلے سپرد کرتا ہے پھر ٹھہرا دیتا ہے، سپرد کرتا ہے باپ کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ روح جو پاک تھی اس کی طرف سے آنی ہے، اسے اس مادے سے، اس جسم سے، اس دنیا سے کچھ مناسبت تو پیدا ہو، تو آہستہ 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 وہ روح مادے سے آ کر ملتی ہے، اور پھر بچہ اس پیٹ میں پرورش پاتا ہے اور اثر پیدا ہوتا ہے، گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مستودع، اور پھر اللہ سپرد کر دیتا ہے دنیا کے اسے، تو دنیا کا اثر پیدا ہوا، پھر آ کر اس دنیا میں ٹھہرتا ہے۔ تو پہلے سپرد ہوا اور سپرد ہونے کے بعد پھر ٹھہراؤ آ گیا، پیٹ میں سپرد ہو گیا اور سپردگی کے بعد یہاں پر ٹھہراؤ آ گیا۔ بالکل جب جائے گا تو بھی ایسا ہی حال ہو جائے گا کہ ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار قبر کے سپرد کر آتے ہیں، قبر میں آہستہ 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 آخرت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ روح آئی تھی اس کے لیے جسم نامانوس چیز تھی، اب جسم جا رہا ہے اس کے لیے آخرت ایک نامانوس اندیکھی چیز ہے، آہستہ آہستہ یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اور یہ اثرات قبر میں پیدا ہوتے ہیں، اور قبر کے بعد جنت یا معاذ اللہ جہنم جو بھی ٹھکانہ ہے وہاں جا کر ٹھہر جائے گا۔ یہ ہے نا کمال۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، لوگوں تمہیں پہلے ٹھہرانا ہے پھر سپرد کر دینا ہے، پہلے ٹھہرانا ہے پیٹ میں پھر سپرد کر دینا ہے دنیا کے، پہلے ٹھہرانا ہے قبر میں پھر سپرد کر دینا ہے جنت یا جہنم کے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنے پتے کھول کھول کے لوگوں بیان کیے ہیں، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھے بوجھے۔ یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ نے کہا ہم نے اپنا ایک اور پتہ تمہیں دے دیا، آؤ ہماری معرفت حاصل کرو، یہ ہے اللہ کی توحید۔ اللہ نے یہ 7ویں دلیل دے دی اور کہا یہ ہمارے پتے ہیں، اس پتے سے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، یہ اللہ ہی ہے جو کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پتہ دیں اللہ کی توحید، اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے نکالی ہے اگنے والی ہر چیز، بیج ڈالتا ہے اور کیسی فصلیں نکلتی ہیں، پانی اللہ نے نازل کیا۔ 8ویں دلیل دی اور فرمایا ہم نے پانی نازل کیا ہے، یہ ایسا ایلیمنٹ ہے، پانی اس کائنات سے ہٹا دیا جائے، اس دنیا سے مراد ہے پوری دنیا بنجر ہو جائے، ویران ہو جائے، سب مر جائیں، اور چند سال کے اندر اندر پتہ ہی نہ چلے کہ انسان نام کی کوئی چیز اس کائنات میں تھی یا نہیں تھی، یہ پانی ہے، اللہ نے کہا ہم نازل کرتے ہیں۔ اور جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں جپ لیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کو، وہاں ورد کر لیں خدا کے علاوہ کسی اور کے نام کے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے تو پانی نازل کرے، نہ چاہے تو بے آب مر جائیں انسان اور جانور،
اور 10-10 سال تک ایک قطرہ پانی کا نہ برسے، سندھ میں 3-3 4-4 برس بارش نہیں ہوتی، کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز کو پیدا کیا، صرف تنہا پانی بھی کافی نہیں تھا۔ ہم اپنا نواں پتہ بتاتے ہیں، ہماری توحید کو دیکھو، سمجھنا ہو تو اس سے سمجھو کہ ہم پیدا کرتے ہیں ہر چیز اگنے والی، پانی اور مٹی کے اختلاط سے اگتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، سبزہ ہم نے نکالا، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور پھر تم دیکھتے ہو وہ چیزیں ہم نکالتے ہیں، دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھٹا دیکھیے، مکئی دیکھیے، انار کا چھلکا اتار کر دیکھیے، حبًّا متراکبا، اللہ نے کہا جڑے ہوئے ہوتے ہیں دانے، یہ ہم پیدا کرتے ہیں۔ انار کے اندر کی تقسیم آپ دیکھیے، کیسی باریک دیواریں، پردے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا پتہ ہے، میرے علاوہ کائنات میں کون اس کو بنا سکتا ہے؟ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابے دیکھو، کھجور کے جو گابے ہیں ان میں سے گچھے لٹکتے ہیں، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ، اور پھر دیکھو اس پانی اور مٹی اور بیج کے ملاپ سے ہم باغات پیدا کرتے ہیں انگور کے، والزیتون، زیتون ہم اگاتے ہیں، والرمان، اور انار کو دیکھو مشتبہم وغیر متشابہ، ایسے پھل جو آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ایسے پھل جو ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ انار کو دیکھیے اور اس کی قسمیں دیکھیے، آم کو دیکھیے اور اس کی قسمیں دیکھیے، زیتون کو اور اس کی قسمیں، اور انگور کو اور اس کی قسمیں، سب آپس میں ملتی جلتی قسمیں ہیں، لیکن ذائقہ دیکھو تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور آم اور انگور دونوں الگ الگ بھی ہیں، غیر متشابہ، اللہ نے فرمایا، اور ایسے بھی پھل ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اور پھر تم دیکھو انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، پھلوں کو دیکھو جب پھل لاتا ہے، وینعی، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑے پتے ہیں میرے ان لوگوں کے لیے جو میرا یقین رکھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، پھلوں کو دیکھو جب پھل آ رہا ہوتا ہے، وینعی، اور اس کے پکنے کو دیکھو، لمحہ بلمحہ کیفیت بدلتی ہے، دن بدن کیفیت بدلتی ہے، دھوپ لگی صبح اور شام اور، ایک دن اور دوسرے دن اور، ہفتے بعد اور، 2 دن اور 3 دن کی دھوپ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ اور اگر دھوپ نہ لگے اور بارش برستی رہے پھر کیا ہو؟ وَيَنْعِهْ، ان چیزوں کے پکنے پر غور کرو، یہ ہمارا پتہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جن کی آنکھوں کی بینائی ہے، دل میں بینائی ہے، اس پتے سے مجھ تک پہنچ جانا۔ یہ اتنے دلائل دیے توحید کے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اب دوسرے پہلو پہ آئے ہیں اور فرمایا اچھا میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جنات کو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جنات کو، شیاطین کو، کہ یہ شیطان یہ کام کرتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ حال یہ ہے کہ جنوں کو بھی میں نے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَهُمْ، اس نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تراشتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں، بغیر علم، بغیر سمجھے ایسی غلط حرکت کرتے ہیں۔ سبحانہ، وہ اس لائق نہیں ہے، اس کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، اس کی ذات عالی اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے لیے ایسی چیزوں کو تم کہو۔ وتعالی عما یصفون، بہت دور ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، جو اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے بہت دور ہے۔ یہ ہے اصل جو ابھی آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ کی صفات کے بارے میں مشرک کو دھوکہ بھی لگتا ہے، شرک بھی کرتا ہے،
اور مشرک ایسا جاہل ہے جو ان صفات کو اللہ کے علاوہ غیر سے منسوب کرتا ہے. اس لیے یہاں پر ساری توحید اللہ نے بیان کی اور اس کا عنوان اللہ کی صفات سے ہو گیا کہ اللہ نے کہا یہ صفت دیکھو، یہ صفت دیکھو، یہ صفت دیکھو، یہ سب چیزیں میرے پتے ہیں. بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کا پیدا کرنے والا. اور کیسے بدیع، وہ ذات بالکل نئی طرح پر بناتی ہے، کوئی نہیں جانتا. آسمان فرض کرو آج سے 1 کھرب سال پہلے بنا تھا، تو اس سے پہلے اس کائنات میں کیا تھا؟ اللہ نے کہیں سے نقل کر لی تھی معاذ اللہ. اللہ نے کہا ہم نے نئی طرح سے اسے بنایا، انوکھی طرح سے اسے بنایا. تم کہتے ہو کہ اس کی بیٹیاں، تم یہ ظلم کرتے ہو ہمارے ساتھ. انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حال یہ ہے کہ اس کی تو کوئی عورت ہی نہیں ہے. تم اپنے نظام پر غور کرو کہ تمہارے یہاں بیٹے ہوتے ہیں اور دنیا کے ایک نظام ہے جس سے گزر کے تمہیں اولاد نصیب ہوتی ہے. اللہ کے یہاں تو ایسی چیز نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر چیز بنائی ہے جو اس کائنات میں ہے. کیا پہاڑ، کیا درخت، کیا انسان، کیا جانور، کیا پھل پھول اور کیا اناج اور کیا سبزی اور کیا گوشت، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے. خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، جب خلق اس کا ہے تو علم بھی اس کا ہے، تخلیق اس کی ہے تو تعلیم بھی اسی کی ہے. وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. اتنے پتے دینے کے بعد، اتنی توحید کے اسباب کے اور جو شرک کرتے ہیں معمولی سا ان کا رد کرنے کے بعد فرماتے ہیں 102 نمبر آیت میں سورہ انعام میں، ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ اللہ ہے، ربکم تمہارا پروردگار، تمہارا رب تمہیں پالنے والا، یہ ہے اللہ. اپنی سب سے بڑی صفت جو اللہ ذکر کرتا ہے نا رب ہونے کی، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے وہ معاشی ناہمواری کی وجہ سے ہوں گے. اور اللہ تعالی جانتے تھے کہ اکثر و بیشتر مسائل میں دولت کی نامنصفانہ تقسیم جرائم کو جنم دے گی. اسی لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ رب وہ ہے، ذالکم اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، یہ ہے تمہارا رب. ذالکہ سے اشارہ کیا نا، تو مشار الیہ کون ہوا؟ کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ، وہ ہے اللہ. کون؟ جس نے یہ سارے کے ساری چیزیں کی ہیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کسی کو بندگی نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. جب تخلیق اس کی ہے، علم اس کا ہے، تربیت اس کی ہے، رب وہ ہے، تو دیکھو پھر فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو. جب تمہیں پیدا کوئی اور نہیں کرنے والا اور جب تمہیں کھلانے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر بندگی بھی کسی کی نہیں کرنی. وہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کی وکالت اس کی ہے، ہر چیز کا حوالہ ہے، اس پر ہر چیز کا حوالہ ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل مومن آدمی پڑھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ مجھے کافی ہے، کیا یہ اچھا کارساز ہے. مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا یہاں پہ کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب ہم نے پیدا کی ہیں. جب ہم نے پیدا کی ہیں تو یقینی طور پہ تمہیں ہمیں ماننا ہے. اور انسانوں کا نفع اور نقصان اور علم، حتیٰ کہ 9 پارے میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا 188 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا مالک نہیں ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں.
میں یہ چاہوں کہ زیادہ نفع حاصل کر لوں اس کائنات سے، اس دنیا سے، اور اللہ نہ چاہے میں نہیں کر سکتا، اور میں چاہوں کہ اپنے آپ کو مشکل اور تکلیف سے بچا لوں، اور اگر اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے میں نہیں کر سکتا، الا ماشاء اللہ، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا چاہنا اصل ہے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں جانا کرتا غیب کی بات۔ کمال کا ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں میں آپ فرق کر لیجئے۔ عربیت اگر آتی ہو صحیح معنی میں صرف و نحو تو یہاں پہنچ کے پھر پتہ چلتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں جانا کرتا غیب کی بات۔ حضرت نے یہ نہیں ترجمہ فرمایا اگر میں جانتا غیب کی بات، جانتا اور جانا کرتا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں جانا کرتا غیب کی بات، لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سی خوبیوں کو جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، یہ توحید ہے اللہ کی، صفات ہیں اللہ کے مالک ہونے کی، اللہ کے مختار ہونے کی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ علم اور اختیار یہ دونوں نہیں ہیں۔ اگر علم ہوتا تو بہت سی خیر کو جمع کر لیتا، اختیار ہوتا تو زندگی میں مصیبت اور تکالیف پریشانیاں مجھے نہ اٹھانی پڑتی۔ تو جب آدمی کو علم بھی نہ ہو پورا کہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم اسے نہ ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس علم اور اختیار سے انسان اپنے لیے بھلائیوں کو جمع نہ کر سکے اور برائیوں سے محفوظ رہنے کا، دکھ تکالیف پریشانی مراد ہے برائی سے، اس سے محفوظ رہنے کا بندوبست بھی نہ کر سکے، تو ایسے علم اور ایسے اختیار کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی صفات کا ہونا نہ ہونا برابر نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو آپ صاف لوگوں کو کہہ دو اور بتا دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات، اپنی جان کے بھلے اور برے کا مالک اور مختار نہیں ہوں۔ ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب جانا کرتا، لاستکثرت من الخیر، تو بہت سی خوبیاں میں لے لیتا، وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف دنیا میں مجھے نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر وبشیر، میں تو بس یہی ہوں کہ تمہیں ڈراؤں اور یا تمہیں خوشخبری سناؤں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے، جو اللہ کو مانتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے علاوہ سب کی نفی کر دی، یہ اللہ کی توحید ہے۔ اسی توحید کے متعلق قرآن بار بار بیان کرتا ہے، قرآن بار بار لوگوں کو کہتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی وحدانیت کا ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات۔ جب تک اس میں تمہارا عقیدہ صاف نہیں ہوگا اور اللہ کو ایک نہیں مانو گے اور شرک کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ ختم نہیں کرو گے، تو یہ شریعت کا پہلا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں اگر آئے گا تو پھر عقیدہ کہاں سے بنے گا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، سب سے پہلے تو عقیدے ہوئے نا، اور عقیدے میں بھی پہلا مسئلہ اللہ کی توحید کا۔ اور کتنے ہی ہیں جو اللہ کی توحید کے بارے میں اور شریعت کے عقیدے کے اس پہلے مسئلے کے بارے میں بھی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اس لیے ہر طرح سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اس کو ماننا ضروری ہے، اس کا قائل ہونا ضروری ہے۔